السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاس یہ سوال آیا ہے اور یہی سوال کئی جگہوں سے بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ فیضان خان نے بمبئی سے اور جناب غلام محمد نے نیپال سے، انیم رضوی نے ہاویری شہر سے، اور ٹیکم گڑھ سے اعظم قادری نے، اور بہت سارے لوگوں نے ایک ہی یہ سوال پیش کیا ہے کہ حضرت لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہیں، 10 تولہ سونا ہے، 50 80 تولے چاندی ہیں، کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ کا مال ہے، 5 لاکھ کا مال ہے، مگر اس وقت نہ بینک میں روپیہ ہے کہ نکال کر زکوٰۃ بانٹ دیں، مستحقین میں دے دیں، اور نہ گھر میں ہے کہ دیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ کیسے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ تو میرے دوستو، اسے آپ غور سے سماعت کرو۔ کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ تو جس طرح سے آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی گھر میں بیمار ہو جائے، پیسے نہیں ہیں، سونا چاندی گھر میں ہے، تو آپ یہ بتائیے، کوئی مریض ہے، اسے بچانے کے لیے دوا خانے لے جائیں گے تو کس طرح آپ علاج کرائیں گے؟ کوئی تو راستہ اختیار کریں گے، یا تو سونا بیچیں گے، پھر اس سے پیسے لے کر آپ علاج میں صرف کریں گے، یا تو پھر کہیں سے قرض لیں گے کہ میں بعد میں دیتا ہوں، کوئی تو راستہ اختیار کریں گے۔ تو جس طرح سے کوئی مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، جان بچانے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتے ہیں، ویسے ہی زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، سرور کائنات نے حکم دیا ہے، تو زکوٰۃ کے لیے اتنی فکر نہیں ہے؟ کیوں نہیں راستہ نکل سکتا ہے؟ بتائیے۔ جن کے پاس سونے چاندی ہیں، مال تجارت ہے، اگر وہ چاہے کپڑے والا تو کپڑے ہی نکال دے، 2.5% کے حساب سے ان کے مال میں جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے اتنی مقدار میں وہ کپڑے نکال کر کے غربا میں بانٹ دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کرانے والا کرانے کا سامان، چاول آٹا گیہوں وغیرہ بانٹ دے، مستحقین میں، فقراء مساکین میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کسی سے ادھار لے سکتے ہیں کہ میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اس وقت پیسے نہیں ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو کسی دوست سے آپ لے لیجئے۔ فرض کیجئے آپ 20 لاکھ کے مالک ہیں، سونے چاندی مال تجارت ملا کر کے، تو 20 لاکھ کی ملکیت میں زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 50,000 روپے، 1 لاکھ میں 2,500۔ تو آپ چاہیں تو کسی سے لے لیجئے 50,000۔ پھر وہی سوال کریں گے کہ نہیں، کوئی نہیں دے گا، کون بھروسہ کرے گا؟ تو ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس میں 50,000 لینے کے لیے آپ وہ سونے رکھ دیجئے کہ بھائی یہ سونا رکھو، 2 تولہ 3 تولہ، اور مجھے 50,000 روپے دو، مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، غربا مر رہے ہیں، مساکین بھوکے تڑپ رہے ہیں، مجھے ابھی دینا ہے۔ تو کیا لوگ نہیں دیں گے؟ اگر اس طرح نہ ہو تو آپ سونا بیچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر ایک مشکل بات آ گئی کہ کہتے ہیں سونار کی دکان بند ہے، کہاں بیچیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے، دکان والے شہر کے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس پہنچ کر آپ جس طرح گھر کے کسی فرد کی جان بچانے کے لیے آپ جائیداد بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، جو بھوکے تڑپ رہے ہیں، جو بھوک کی وجہ سے بے چین ہو رہے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سحری افطاری کے لیے، کیا ان کے لیے آپ کو بے چینی نہیں ہوتی ہے؟ آپ وہاں پہنچ کر، ان کے گھر پہنچ کر، یا تو کچھ سونا بیچ کر کے جس مقدار میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے اتنا بیچ کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایسا کرو گے تو یقین جانو مولا تعالیٰ تمہیں اور مالدار کر دے گا،
تمہارے گھر میں سونے کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا کہ مولا تعالیٰ تمہیں اور سونا سے مالا مال کر دے گا۔ کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ تمام صورتیں ہیں۔ قرض لے لیجئے، قرض نہ ملے تو گروی رکھ کر کسی کو بطور ضمانت کی یہ سونا رکھیے 3 تولہ، یا جتنا آپ کے پاس ہو، جتنی زکوٰۃ نکل لی اتنی مقدار میں آپ بطور ضمانت سامان رکھ دیجئے، ادھار لے لیجئے، بیچ دیجئے۔ اگر ان تمام صورتوں میں سے کوئی صورت نہ نکل پائے، نہ تو کوئی ادھار دے رہا ہے، نہ کوئی گروی رکھ کر پیسہ دے رہا ہے، نہ آپ بیچ پا رہے ہیں، تو کوئی بھی صورت نہ ہو، تو میں تو کہتا ہوں بھائی یہ روپیہ، یہ کرنسی، یہ بدلے میں ہے۔ اصلی قیمت تو سونا چاندی ہے، سونا چاندی کے بدلے ہی یہ کرنسی چلتی ہے، نوٹ چلتی ہے۔ تو اصلی مال تو آپ کے گھر میں ہے۔ آپ چاہیں کہ آپ کے پاس اگر فرض کیجئے 40 تولہ سونا ہے تو 1 تولہ سونا زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے، تو آپ 1 تولہ سونا نکال لیجئے زکوٰۃ میں، اور آپ چاہیں تو اس کے ٹکڑے کر کے چند غربا میں 1-1 گرام توڑ کر کے 5 غریب کو دے دو، 1-1 گرام دے دو، 5 گرام مدرسہ کے اندر دے دو کہ وہاں دین کا کام ہوتا ہے، طلبہ پڑھتے ہیں۔ یا آپ چاہو تو کسی کے پاس 20 تولہ سونا ہے تو آدھا تولہ سونا نکلتا ہے، اس سے ضروری سامان خرید لو، ضرورت کی چیزیں خرید لو، غربا کے اندر بانٹ دو۔ اصلی مال تو گھر میں ہے، اور پوچھتے ہیں کیسے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ میرے دوستو، جس طرح سے کوئی گھر میں بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو انہیں بچانے کے لیے جس طرح سے آپ فکر مند ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی صورت نکالتے ہیں، ویسی آپ زکوٰۃ کو کم مت سمجھو کہ آپ کا غریب بھائی بھوکے پیاسے پریشان ہو، رمضان شریف کا مہینہ ہو، سحری افطاری کے لیے محتاج ہو، اور مدرسہ کے اندر پڑھنے والے وہ طلبہ جو آپ کے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ ان کی پڑھائی رک جائے، پریشانی میں آ جائیں، تو اسے روکنے کے لیے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، چاہے قرض لیجئے یا بیچ کر پیسے اکٹھا کیجئے، بہر صورت آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر کوئی صورت نہیں نکلتی ہے لاک ڈاؤن کے موقع سے، تو بعد میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جب حالات صحیح ہو جائے۔ ہاں، مگر ضروری ہے کہ یہ تمام صورتیں، ان تمام صورتوں میں سے کوئی صورت نہ نکل پائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ محنت بھی نہ کریں، کوشش بھی نہ کریں، نہ کسی سے مانگیں، نہ بیچنے کی کوشش کریں، نہ کچھ بھی، یا کہیں کہ بہت مشکل نہیں ہو پا رہا۔ ایسا نہیں ہے، کوشش کریں، اس کے بعد بھی نہ کچھ راستہ نکلے تو آپ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد، حالات اچھے ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں۔ پھر ایسی صورت میں گنہگار آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے والا جس طرح سے گنہگار ہے، فاسق معلن ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ویسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا بھی فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، مردود الشہادت ہے، یعنی اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، کہ سال پورا ہو گیا اور وہ بلا وجہ دیر کر رہا ہے، تو دیری کرنے والا بھی گنہگار ہے، اور ایسے شخص کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔